Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to Noor and Rabia podcast. This is the second part of our video on the topic of hijab. As we discussed in the previous video, what actually hijab means. Then we discussed that what is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala on hijab for both men and women. And then we discussed about the personal reflection, how we started wearing hijab. Acha Noor, in the last video, as you told us کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو کمانڈمنٹ دی ہے پردے کے اوپر ہمیں، میں نے یہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑا ریسرچ کی. تو واٹ آئی نوٹسڈ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ریولیشن کے اندر اسپیسیفائی کیا ہے نا کہ کون سی خواتین حجاب کریں یا پردہ کریں یا کور کر لیں اپنا ہیڈ نیک اینڈ چیسٹ، جو بھی ڈیٹیلز دی ہیں، تو اس آیا کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیل یور وائفز، یور ڈاٹرز اینڈ دا ویمن آف بلیورز، جو بھی آگے اسپیسیفیکیشن کی ہے کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کور کر لیں. اف یو آر اے ویمن آف بلیور، اف یو سے کہ آپ مسلم ہو، آپ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہو اور آپ کے اوپر وہ چیز لازم ہے. ہر ریولیشن کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کوئی نہ. تو اس زمانے کے اندر بھی بے پردگی اور بے حیائی فتنہ ایک بہت عام ہو گیا تھا. تو اگر ہم سوچیں کہ وہ اس زمانے کی خواتین کے لیے تھیں یا اس زمانے کے لیے تھی، تو اگر ہم آج کا زمانہ بھی اس کو انالائز کریں تو آج کا زمانے میں بے حیائی اور بے پردگی کا جو عالم ہے، ایوری ادر ڈے جو ہے وہ ریپ کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں، سامنے آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو آج سے زیادہ بے پردگی اور بے حیائی والا دور کیا ہوگا؟ تو آج بھی کہتے ہیں نا قرآن پاک ہر دور میں جو ہے وہ قابل عمل ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس دور کے لیے. تو یہاں سے ہمیں چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ سوسائٹی از ریپرزینٹنگ حجاب. فیمیل ہے ان سوسائٹی، وہ حجاب لے رہی ہے تو اس کا کیا تاثر جا رہا ہے. اب جس طرح سوشل میڈیا ہے، دا ادر ڈے آئی واز اسکرولنگ مائی سوشل ایپس اور میرے سامنے ایک ویڈیو آئی اباؤٹ اے سیریز کہ ایک حجابی گرل ہے اور اس کی لائف پہ کوئی سیریز بنی ہوئی تھی. تو آئی واز ویری ہیپی کہ اچھا اب ایک اس طرح کی سیریز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی لائف میں مجھے لگا شاید کوئی بینیفٹس دکھائے ہوں گے اس میں، کیا جو ریالٹی بیسڈ بینیفٹس ہوتے ہیں دا پرسن ہو ویئر حجاب. اب جب میں نے اس کے کچھ کلپس دیکھے، اوور آل میں نے اس کو دیکھا تو اس میں جو مجھے لگا کہ زیادہ چیز دکھائی گئی ہے دیٹ از کہ اگر اف شی از گوئنگ فار اے جاب انٹرویو تو اس کو وہاں سے ریجیکشن مل رہا ہے. وائی؟ بیکاز شی از ویئرنگ حجاب، شی از کورنگ ہر سیلف. اب اگر اس کا کوئی میرج پرپوزل آ رہا ہے تو اس کو جو دیکھنے آ رہے ہیں، وائی دے آر ریجیکٹنگ ہر، کہ وہ اپنے بال نہیں دکھا رہی اور وہ اس طرح خوبصورت ان کے کرائٹیریا کے مطابق سامنے آ کر ان فرنٹ آف دیٹ نامحرم وہ اس طرح نہیں بیٹھ رہی. اینڈ ایون اف سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، آن دی ڈے آف ویڈنگ انہوں نے دکھایا ہے کہ شی واز سٹنگ ویئرنگ بہت خوبصورت سا اپنے ڈریس کے ساتھ حجاب آل کورڈ جیسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے دکھایا کہ ایٹ دا ڈے آف ہر ویڈنگ انہوں نے ان کی دوسری فیملی نے ہر چیز کو کینسل آؤٹ کیوں کر دیا ہے؟ بیکاز شی از کورنگ ہر سیلف. برائڈل ڈریس کے اوپر حجاب لیا ہوا ہے اینڈ دے آر لائک سیئنگ کہ اٹس اے ویڈنگ، ایک دن سے کیا فرق پڑ جائے گا، آپ اپنے بال کھولیں آپ خوبصورت لگیں گی. اور اسی طرح شی وینٹ ٹو اے جاب انٹرویو اور اس کو جاب مل گئی ہے. دے ڈیڈنٹ ڈسکس کہ اچھا آپ نے حجاب لے کر آنا ہے یا نہیں آنا. دا نیکسٹ ڈے جب وہ حجاب لے کر جا رہی ہے تو دے آر سیئنگ کمپنی کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں حجاب ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈریس لائک کہ آپ نے حجاب اتار کے آپ نے آنا ہے. تو دس از ہاؤ دا سوسائٹی از ریپرزینٹنگ، آپ کے ذہنوں میں ڈال رہی ہے. اب جو ینگ جنریشن ہے، ٹین ایجرز ہیں، ہو آر لائک پلاننگ، ہو آر ٹرائنگ کہ وہ اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کریں اور وہ حجاب لینا اسٹارٹ کریں فرام این ارلی ایج. اب جب وہ یہ دیکھیں گی تو ان کو لگے گا کہ دس از سم تھنگ ویری ٹف. اور کیا تاثر دیا جا رہا ہے ان ڈراماز اور سیریز میں بھی کہ جو پردہ ہے وہ صرف آنکھ کا ہے، ان کے بس اچھا آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو اے گڈ انٹینشن. آپ باہر کچھ بھی پہن کے جا رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کا کیا میٹر کر رہا ہے، دیٹ یور انٹینشن از گڈ. انٹینشن والی بات سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے. لیکن بہت ساری جو ہے نا وہ لڑکیوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہوا ہے، اور میجورٹی کی یہ مینٹالٹی ہے، اور شاید ایٹ سم پوائنٹ ان مائی لائف میری بھی یہی مینٹالٹی تھی. میری جو ہے نا وہ انٹینشن بہت صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، مجھے کیا چیز اچھی نہیں لگتی.
تو اٹ از ناٹ دیٹ نیسیسری کہ میں کیسی اپیئر ہو رہی ہوں, اٹ از آل اباؤٹ مائی ہارٹ. تو ان لوگوں کے لیے میں صرف ایک یہ چیز یہاں پہ بولنا چاہتی ہوں جو مجھے بھی ریئلائز ہوئی اور میں نے سنی تو مجھے بہت زیادہ یہ ڈیپ ہٹ کی یہ چیز کہ اب دل کے اگر صاف ہونے کی بات ہے نا, صرف دل کے ہی صاف ہونے کی بات ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے جو ہم کہہ دیتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان سے زیادہ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے, یا ان سے زیادہ کسی کے دل میں ہے حیا ہو سکتی ہے, ان سے زیادہ کسی کی انٹینشن صاف ہو سکتی ہے. شی از دا ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایون آئی ہرڈ ایک واقعہ جس میں آئی واز اسٹنڈ کہ ایک دفعہ ان کے گھر جو ہے نا وہ ایک اندھا آدمی جو ہے وہ آیا, اینڈ شی اسٹارٹیڈ کورنگ ہر سیلف. آئی ڈونٹ کلیئرلی ریمبر, میں مس کوٹ نہیں کرنا چاہتی, کہ جو بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بولا کہ دیٹ پرسن کین ناٹ سی, تو آپ کیوں کور کر رہی ہیں اپنے آپ کو. اور ان کا آنسر یہ تھا کہ میں تو دیکھ سکتی ہوں نا, ایٹ لیسٹ آئی کین سی, مجھے تو پتا ہے نا کہ وہ یہاں پہ موجود ہے. تو آپ سوچیں کہ ان سے زیادہ جب کسی کی نیت نہیں صاف ہو سکتی اور کسی کا دل صاف نہیں ہو سکتا, اینڈ اسٹل شی از ٹیکنگ کیئر آف دس حجاب جسٹ بیکاز کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ ہے, بیکاز اللہ نیور ٹیلز اس اینی تھنگ ٹو ڈو وداؤٹ اینی کسی کوئی اس کے پیچھے ریزن نہ ہو. تو ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, ان سے زیادہ تو نیتیں ہماری صاف نہیں ہو سکتی یا دل ہمارے صاف نہیں ہو سکتے. تو دس واز اے ریئلائزیشن ٹو می. فیو ایئرس بیک میں ایک فیسٹیول پہ گئی, وہ ایک کڈس فیسٹیول تھا, اینڈ بہت سی ایکٹریسز بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی. تو دس از سم تھنگ وٹ آئی وٹنسڈ. میں وہاں کھڑی تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم. اب وہ ایکٹریس ان کو کیا کہہ رہی تھی ٹو دا لیڈی ہو بیوٹیفلی کورڈ ہر سیلف ان اے ویری ماڈریٹ وے. انہیں کہہ رہی تھی کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے, اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو کور کرتی ہیں تو جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ اور زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں دیٹ کہ نیچے پردے میں فیس کیسا ہے, وہ زیادہ کیوریس ہو کے آپ کو دیکھتے ہیں. تو دا آنسر دیٹ لیڈی ہو واز کورنگ ہر سیلف کہ ڈزنٹ میٹر کہ ان کو کیوریوسٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. واٹ میٹرس ٹو می کہ چاہے وہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, کہ دیٹ آئی ایم فالوئنگ دا کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں اس کو اتار دیتی ہوں, وہ تب مجھے دیکھ رہے ہیں, تو then I'm not following the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. There is something کہ مجھے وہ چیز میٹر میرے لیے نہیں کر رہی ہوں, مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں یا ویسے دیکھیں گے. فار می وٹ میٹرز کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ کو فالو کیا ہے نا, آئی ایم اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے اپنی آنکھ کا پردہ بھی رکھا ہے, میں نے اپنا جو پردہ ایک مجھے کہا گیا ہے ایک بیسک کرائٹیریا ہے, میں نے اس طرح بھی اپنے آپ کو کور اپ کیا ہے. بٹ ان دی اینڈ شی ڈیڈنٹ ایگری کہ نہیں آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے, you can beautify yourself the way you want. I saw a video. It was a part from a movie جس میں there was this girl اور اس کے ساتھ there was a guy. That girl was passing from a market اور جو لڑکا تھا وہ اس کو بول رہا تھا کہ تم اس طرح سے نہیں گزرو, people would see you. What she did کہ اس نے برقع پہن لیا اور وہ جو بلیک کلر کا اس طرح کر کے ویل ہوتا ہے نا وہ کر لیا, اور وہ دین شی اگین پاسڈ تھرو دا مارکیٹ اور دا پیپل ور اسٹل سینگ ہر. اور اس سے اس نے کیا پوائنٹ لڑکے کو کلیئر کیا کہ میں اس طرح برقعے میں بھی جاؤں نا تو پیپل وڈ سی می, یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسے جاؤں. تو یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پھر دوسروں کا سوچ کے نا کہ دوسرے اپنے پردے کا خیال نہیں کر رہے ہیں یا دوسرے دیکھیں گے ہی دیکھیں گے, تو ہم وہ اپنی بھی جو ہے وہ بیسک کرائٹیریا بھول جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لوگ کر رہے ہیں تو کرتے رہے, ایٹ لیسٹ جو آپ کا فرض ہے اب وہ تو پورا کرو. آپ صرف اس وجہ سے کہ لوگ وہ چیز فالو نہیں کریں گے آپ اس کو بہانہ کہیں یا اس چیز کا جو ہے نا وہ سہارا پکڑ کے ہائی لائٹ کر کے ہم اپنی بھی جو بیسک وہ چیز ہے نا اس کو بھی فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈال دیتے ہیں لوگوں پہ کہ وہ فالو نہیں کر رہے. تو وہ فالو نہیں کر رہے تو آپ دیکھو نا, آپ نے اس کا کیا انفلوئنس لیا, اس کی وجہ سے اس کے رزلٹ میں آپ بھی فالو نہیں کر رہے. تو وہ اس کو ریزن نہیں بناؤ. آپ اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں کر رہا تھا تو اس لیے میں نے نہیں کیا, میں نے اس کو دیکھ کے نہیں کیا. ہر ایک جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے وہ اعمال کا آنسریبل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اب یہ بھی تو دیکھو, واقعی میں ایک بہت غلط ریپرزنٹیشن جا رہی ہے ایون تھرو دا میڈیا. جو بھی موویز وغیرہ میں بھی جو ہے نا میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ بھائی آپ کرو جو کر رہے ہو, ٹھیک ہے آپ نہیں پریکٹس کر رہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ حجاب والے معاملے کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈمنٹ ہے اس کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ تو نہ کرو. اٹ شوڈ ناٹ دیکھیں رابع, ہیپن. it totally depends on the connection جو آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے.
دیکھیں اب حجاب تو وہی کرے گا نا جس نے اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ سمجھا ہے. وہ اگر دیکھیں وی آر مسلمس، الحمد للہ وی آر مسلمس، ہم میں سے ہر شخص وی آر بلیسڈ کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کانشیسلی کب مسلمان ہوئے ہیں. مسلمان گھرانے میں تو ہم پیدا ہو گئے. اب وٹ میٹرز کہ جب آپ جوان ہوئے، آپ اپنے کانشیس میں آئے، آپ نے کانشیسلی اسلام کو کب قبول کیا؟ آپ نے کب قبول کیا کہ اچھا یہ کمانڈمنٹس ہیں، یہ ٹیچنگس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک پاتھ ہے جو میں نے فالو کرنا ہے. پھر تو یہ اسی کیٹیگری میں چلا جائے گا نا دیٹ یو آر فالوئنگ اسلام وائی بیکاز آپ ایک اسلامک فیملی میں پیدا ہو گئے. ہمیں مسلمان ہونے کے بعد بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم ہے کہ ہم لوگ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، کیونکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ بہت ہی بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ جو ہو نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو اور اس کے بعد آپ اسلام قبول کرو. مجھے بہت زیادہ موٹیویشن اور انسپریشن ملتی ہے ان لوگوں سے، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ یہ ہو جاتا، میں کسی نان مسلم فیملی میں پیدا ہو جاتی، تو میں اتنی کیپیبل ہوتی کہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ سمجھ بوجھ کر کے جو ہے وہ اسلام قبول کرتی، اللہ تعالیٰ کو پہچانتی اور سب کرتی نا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بلیسڈ کیا ہے کہ وی آر مسلمز، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے رسپانسبلٹی بھی ڈبل ہے ہمارے شولڈرز پہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کانشیسلی آپ نے اسلام کو کب قبول کیا ہے. وی آر ینگ، ہم نے اپنی ینگ ایج میں کب اس چیز کو فالو کیا. اب دیکھیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے جب کوئی بچی حجاب لینا ہماری سوسائٹی میں اسٹارٹ کرتی ہے، اگر کوئی ایسی ہے جو اپنی ینگ ایج میں اس نے حجاب نہیں لیا اور وہ ایک سڈنلی حجاب اسٹارٹ کری، اس نے اپنا کنیکشن، اپنی انٹینشن اس طرح کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈمنٹ کو اس نے سمجھا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو جو کامنٹ کیا جاتا ہے دیٹ از کہ پہلے تو تم ایسے نہیں کرتی تھی. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے کامنٹس بھی ہوتے ہیں یہ کتنے ہارٹ بریکنگ ہوتے ہیں. یہ اب جس بندے کو آپ کامنٹ کر رہے ہیں یہ ڈونٹ ایون نو کہ وہ کتنی موٹیویشن ایک لے کے اس ایرا میں جہاں ہر طرف ایک مٹیریلزم ہے، سوشل ایپس ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور اس نے ایک اسٹیپ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اور آپ اس کو مزید ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. آئی ریمبر وین آئی واز ان مائی کالج ایئرس آئی واز دا ون جو ریگولر کلاسز میں بھی حجاب لے کے رکھتی تھی. تو اب ظاہر ہے کالج میں ٹیچرز ہمارے میلز بھی تھے، تو آئی ریمبر کہ جاتے ہی ایک ایونٹ آ گیا اینڈ آئی یوز ٹو لو ڈیبیٹ کرنا اور اسپیچ کرنا. دو لوگوں نے ایک ٹاپک پہ کچھ ڈسکس کرنا تھا. اب میرے ساتھ میری ایک فیلو بھی تھی اینڈ وی پریکٹسڈ، ہم نے ٹاپک کو لے کے اس کو ڈسکس کیا، اپنی جو ہماری ہیڈ آف دی سیکشن تھی ان کو پریکٹس تھرو آؤٹ اپنے سناتے رہے، اینڈ شی واز ویری ہیپی کہ آپ کی کوآرڈینیشن اچھی ہے اور ایوری تھنگ از ویری گڈ. اب جب ایونٹ کا جو ایک آئی تھنک ون ڈے بیفور دا ایونٹ مائی فیلو واز آسکنگ می کہ ہم ایک ہی شیڈ کے ڈریسز پہنتے ہیں تو وہ کوآرڈینیشن زیادہ اچھی لگے گی. اب ایز شی واز آسکنگ می تو میں نے بتایا ہاں وی کین گو فار دیٹ کلر، اینڈ شی واز آسکنگ می اچھا یہ کلر پہنو گی تو کیسے پہنو گی، اینڈ سڈنلی آئی سیڈ کہ ہاں میں یہ کلر شیڈ پہن کے آئی ول کانٹراسٹ حجاب اس کے ساتھ اس طرح. She got shocked. She was like, "Are you going to wear hijab on the event as well?" And I was like, "Yeah, I'm gonna wear it because this is something my identity." میں نے تو اس کو جب سے پہنا ہے I never thought کہ میں نے اس کو اتارنا ہے even on events. اب وہ اس نے مجھے آنسر نہیں کیا اینڈ وہ ہماری ہیڈ آف دی سیکشن کے پاس گئی ہیں، میں بھی ساتھ گئی، اینڈ when she told the head کہ یہ کہہ رہی ہے she is gonna wear hijab on event. تو I was very relaxed کہ مجھے پتا تھا she is the head. She would definitely کہیں گی کہ it's fine اس کا اگر وہ ایک اس کا اپنا ڈریس کوڈ ہے even if it's not about being a practicing Muslim کہ this is her freedom. اگر آپ کی فریڈم ہے آپ بال کھول رہے ہیں تو this is her freedom کہ وہ اپنے آپ کو ایون کور اپ کرنا چاہ رہی ہیں نقاب. اینڈ رابع you will be shocked جس طرح میں اس وقت شاک ہوئی تھی. My head یہ پوسٹ said کہ you're not gonna wear hijab. Yeah, she oh said my کہ you're god. not gonna wear hijab on the day of event. اینڈ آنیسٹلی تھرو آؤٹ مائی لائف میں نے کبھی بھی ٹیچرس کو یا کوئی ہوا تو آنسر بیک نہیں کیا، بٹ دیٹ ڈے آئی واز ویری شاکڈ، آئی واز ویری ٹیریفائڈ کہ یہ کیا بات ہے دیٹ دس از سم تھنگ اے پارٹ آف مائی ایمان، مائی آئیڈینٹی، مائی موڈیسٹی. اینڈ وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ایک دن کی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایک. This اینڈ is رابعہ وہاں پہ ہمارا جو وہاں پہ کیمراز بھی ہونے تھے، وہاں پہ میل ٹیچرز بھی ہونے تھے. میرے پاس ایک ہی اس کا اسکیپ تھا کہ میں نے وہ جو
اسپیچ کی میرے پاس شیٹ تھی جسے ہم پریکٹس کر رہے تھے، وہ میں نے ان کے اپنے ہیڈ کے سامنے رکھی، اینڈ آئی واز لائک جسٹ فار دی سیک آف ایونٹ میں اپنا حجاب نہیں اتار سکتی، میں اس کو تو چھوڑ سکتی ہوں، اٹس جسٹ دی ایونٹس آف دنیا. تو یہاں پہ آپ کا میٹر کرتا ہے کہ یہ آپ کے کس کس لیول پہ ٹرائلز بھی آتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، اور سب سے جو بیسک لائن ہے جو آپ کو بولی جاتی ہے کہ ایک دن کی بات ہے، آپ کی ایک انٹینشن ہے. جب آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نے انٹینشن جب کی حجاب کی، وہ کس کے لیے تھی؟ واز اٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، یا پھر صرف دنیاوی گین کے لیے تھی؟ لیکن اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ دس از مائی آئیڈینٹی. It is very sad to know کہ ایون the انچارج ڈنٹ سپورٹ دس، اور اس نے جو ہے وہ اپوز کیا اس چیز کو. آئی تھاٹ انہوں نے کچھ کہا ہوگا تمہاری فرینڈ کو کہ دس از اے پارٹ آف ہر آئیڈینٹی اینڈ ایوری تھنگ. اب خود سوچنے والی بات ہے کہ ان لوگوں کو کنزرویٹو سمجھا جاتا ہے جو اسکارف کرتے ہیں. اب کتنی یہاں پہ چیز جو ہے نا وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو آپ اپنی سوچ دیکھو، اتنا جو ہے وہ لبرل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور حجاب کرنے والوں کو کنزرویٹو سمجھتے ہیں. تو وائی ڈنٹ یو گیو دیٹ گرل دیٹ فریڈم کہ وہ جس آئیڈینٹی سے اور جس ریپرزینٹیشن سے خود کو سامنے لانا چاہ رہی ہے وہ بھی اسی فریڈم کے ساتھ سامنے لے کے آئے نا. دیکھو نا جس طرح وہاں سے تمہیں سپورٹ نہیں ملی ہے، روہی بات کہ آپ کا تو ایمان اسٹرانگ تھا نا نور، کہ آپ نے اس چیز کو اس طرح سے اپوز کر دیا. آئی ریئلی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو آن دس ایز ویل کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ اس چیز سے بیک آف کر لیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھو کہ کوئی ایسی بچی ہے جو شاید اس اسٹرینتھ آف ایمان کے ساتھ نہیں اس کو کر رہی، تو اس کے لیے کتنی بڑی ڈی موٹیویشن والی چیز ہے کہ انچارج ایک انچارج ٹیچرز کا جو ہے نا وہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. تو اس کو کتنی بڑی ڈی موٹیویشن ملتی ہے، اور شاید وہ اس وجہ سے اس کی انچارج کہہ رہی ہے تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیتی اگر اس کا وہ ایمان جو ہے وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہ ہوتا. آپ صرف اپنے ذہن میں یہ چیز رکھو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ چیز کر رہے ہو، کیونکہ جب آپ وہ کرائٹیریا اپنا لیتے ہو نا، پھر آپ کو کتنی بھی طاقتور چیز ہو وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتی. ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ ٹیک اسکارف اینڈ یو نو ان واٹ سینس دے مین دا ماڈرنزم. اگر ان کی کوئی بیٹی اس چیز سے انسپائر ہو جائے اور اس پہ انلائٹنمنٹ ہو جائے اس چیز کی، اور وہ حجاب کرنا چاہے اور شروع کرے، اور وہ گھر میں اس چیز کی بات بھی کرے نا کہ میں نے اسکارف کرنا ہے، یا وہ اس چیز کو پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایون فرام دیئر پیرنٹس، ایون فرام دیئر مدرز جو ہے نا وہ ان کو وہ پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا، اور ایسے کامنٹس جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تم نے اسکارف لے کے، تم اسکارف لینے لگ جاؤ گی. اگر اس لڑکی کے اندر جو ہے وہ یہ تھوڑی سی موٹیویشن اگر کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہونا شروع بھی ہوئی ہے، تو وہ دیکھو اتنے زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹیز اس کی زندگی میں جو ہیں، اس کے پیرنٹس، اس کے ٹیچرز، انہی کی طرف سے اتنا جو ہے وہ اس چیز کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، تو اس بچی کی جو ہے وہ موٹیویشن وہاں پہ ہی ڈیڈ ہو جائے گی اور وہ حجاب بھی نہیں کر سکے گی. اگر آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں یا پھر آپ کی اپنی شادی ہے، اگر کوئی فیمیل ہے جو اپنے آپ کو کور کرتی ہے تو اس نے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں اپنے آپ کو کور کیا ہے، اپنا بے شک وہ اسکارف لیتی ہے، اٹس ناٹ کمپلسری کہ آپ نقاب کریں، وہ ایک ڈفرینٹ پورا اس پہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو خالی اسکارف پہ لیتی ہے تو اب اس کی جب ویڈنگ ڈے ہے یا پھر ویڈنگ کی کسی ایونٹ میں جانا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا کہ جسٹ فار دی سیک آف یور ویڈنگ ایک دن کی بات ہے، آپ بال کھول لیں، آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں. اب یہ جو کامنٹس ہوتے کمپلیمنٹس ہوتے ہیں نا، دیکھیں ایز وی ٹاک ارلیئر کہ عورت میں ڈیزائر ہوتی ہے تعریف کی. ایون جب وہ فیمیل کی محفل میں بھی جاتی ہیں تو دے وانٹ ٹو ڈریس اپ لائک دیٹ کہ ساری خواتین کہیں کہ وہ سب سے ڈفرینٹ لگ رہی ہیں. تو اب جب انہیں یہ کمپلیمنٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ بہت اتنا خوبصورت لباس ہے، تو اس پہ اسکارف تو اچھا ہی نہیں لگ رہا، یہ تو کمبینیشن اچھا ہی نہیں لگ رہا، آپ بال کھول لے ایک دن کی بات ہے، کیا فرق پڑے گا. اب اس لیول پہ اپنے ایمان کو اسٹیڈ فاسٹ رہنا اور یہ سوچنا کہ جو حجاب ہے what Allah subhanahu wa ta'ala wants from me کہ his divine commands are bigger than my own wishes. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا my creator knows what is best for me. آپ کو اپنی اگر تعریف کی ڈیزائر کے لیے آپ بال کھول رہے ہیں تو do not follow those desires because وہ آپ کو مس لیڈ کر رہی ہیں. ڈونٹ لسن ٹو دوز کمپلیمنٹس کہ آپ بہت خوبصورت لگیں گے. یقین مانیں آپ نے اگر وہ ایک دن فار دی سیک آف اس ایونٹ کے
اپنے بال کھول لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کمانڈمنٹ ہے اس کو آپ نے ایک دن کے لیے رکھ دیا پیچھے, تو یو ول ریگریٹ اپنی پوری زندگی کے لیے کہ آپ کی جو محنت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے وہ آپ کی ضائع ہو گئی. آپ نے اپنا خود دنیا میں گم کر لیا, آپ نے ان کمپلیمنٹس پہ شیطان کے اس ٹریپ میں آپ آ گئے. سمٹائمز یور کلوز فیملی ممبرس کو کہیں گی کہ وٹ آر یو ویئرنگ, یا آپ اچھی نہیں لگیں گی, جسٹ گو وداؤٹ حجاب فار ون ڈے, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یو ہیو ٹو تھنک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں, اینڈ آپ نے اس دن کو یاد کرنا ہے کہ وائی آئی اسٹارٹیڈ ویئرنگ حجاب, فار whom I wanted to cover myself. When you are striving toward Allah subhanahu wa ta'ala, تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, ان کو اگنور کریں, ان سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں, استغفار کریں اور بس ان سے دور رہیں, لیکن بہت خوبصورت طریقے سے. اگر آپ ایکسٹریم لیول پہ جا کے کریں گے نا, تو دس از ناٹ دا وے یو آر ریپرزینٹنگ اسلام, دس از ناٹ دا وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants you to represent اسلام. بہت سافٹ, بہت سافٹلی, بہت خوبصورت طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ this is something a part of me. Just like the way you are free to open your hair, اسی طرح I have freedom کہ میں اپنے آپ کو cover up کروں. کچھ فیملیز واقعی میں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اپنی بچیوں پہ یہی چیز جو ہے آئی ریئلی وانٹ کہ ہم سیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو تھوپیں نہیں بچوں کے اوپر, بلکہ ان کو سکھائیں. کیونکہ وہی جس طرح لاسٹ ویڈیو میں بھی آئے ڈسکسڈ کہ اسی چیز کو سختی سے کر کے بولو یا سختی سے سکھاؤ نا, وہ چیز کرنے کا اور دل کرتا ہے. تو یہی چیز اگر آپ نے محبت ڈیولپ کی ہو بچیوں کے اندر, تو وہ نہ تو ان کو بوجھ لگے اور کچھ, کیونکہ فیملیز کہتی ہیں اپنی بچیوں کو بہت سختی سے کہ آپ نے اسکارف کرنا ہے, وہ تو ان بچیوں کا زیادہ دل کرتا ہے کہ وائی مجھے نہیں کرنا, کیونکہ ان کے اندر Why ڈیولپ not? نہیں کی محبت. ایگزیکٹلی, وائی ناٹ. تو یہ بھی ایک نظریہ بدلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. دو سسٹرز ہو ڈو حجاب, ان کے پروفیشنل لائف میں بھی جو ہے نا میجر میجر چیلنجز آ جاتے ہیں اسکارف کو لے کے. اب ایک بہت جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ نو ابھی بھی ایسا ہے کہ نہیں, لیکن یہ میرے کان سے چیز گزری ہوئی ہے کہ جاب نہیں ملتی نیوز چینلز میں ایز این اینکر اگر آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھتے ہو. یہ میں نے چیز سنی ہوئی, آئی ڈونٹ نو اس میں کتنا ٹروتھ ہے, لیکن یہ چیز میں نے سنی ہوئی ہے کہ جرنلزم آپ نہیں کر سکتے ایز اے گرل اف یو کور یور سیلف جیسے آپ نے کور کیا ہوا ہے نور. آئی ڈونٹ نو حجاب کے بارے میں اس طرح سے ہے یا نہیں, مطلب یہ چیز ایک میرے جو ہے نا, کریکٹ می اف یو گائز آر سینگ اور اف آئی ایم ناٹ رائٹ ان دس, یو گائز کین کریکٹ می ان دا کامنٹ, لیکن یہ چیز میں نے ایک سنی ہوئی ہے جو کہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. لٹرلی یقین کرو کہ میں نے بہت سی کانفیڈنٹ لڑکیاں دیکھی ہوئی ہیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں, اور میں نے بہت سی کانفیڈنٹ لڑکیاں دیکھی ہوئی ہیں جو حجاب کرتی ہوئی ہیں. مطلب میں ہر ریسپیکٹ سے بات کر رہی ہوں, پرسنالٹی وائز بات کر رہی ہوں, میں کمیونیکیشن وائز بات کر رہی ہوں, میں مینٹل اسٹرینتھ کی بات کر رہی ہوں. جتنی اسٹرینتھ اور وہ ایک اسٹرانگ اور پاورفل امپیکٹ میں نے ایک حجابی بہن کا دیکھا ہے نا. I had a friend and there are very beloved people to me جو اس طرح اپنے آپ کو کور کرتے ہیں, اور ان کی پرسنالٹیز they are beacon of inspiration for me at some point. وہی بات نا رابعہ کہ حجاب از ناٹ جسٹ اے پیس آف کلوتھ کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کر لیا, یہ ایک پورا ایک لائف اسٹائل ہے. دا وے یو بیہیو, دا وے یو واک, اپنی کریئر لائف میں, اپنی یونیورسٹی لائف میں. اچھا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچیاں جو حجاب پریکٹس کر رہی ہیں نا, ان کی زندگی میں نا کچھ فائنینشیل چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کے سامنے اس طرح کی آفرز آ جاتی ہیں ان کی جاب کی طرف سے, آپ یہ چیز کر لو, وی گنا پے یو دس مچ, اور آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا, اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کو صرف یہ کرنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو کمپرومائز آن دس, کیا جو ہے نا اسکارف ریموو کر دو, یا اس میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ اپنی ماڈسٹی ختم کرنی پڑے گی, اینڈ ایوری تھنگ. فار دوز سسٹرز آف مائن جن کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے اور جن کی زندگی میں وہ فائنینشیل چیلنجز چل رہے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے, کہنے کی باتیں ہیں, لیکن فائنینشیل چیلنجز سے جو انسان گزر رہا ہوتا ہے نا, ان چیزوں کو ریجیکٹ کر کے ان چیلنجز کے دوران اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. لیکن ان مومنٹس پہ آپ یہ سوچیں, اور پچھلی ویڈیو میں اس
حجاب کرنے کے پرپز اور ویژن کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب آپ کا ویژن جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی کمانڈمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ اس سے متنفر نہیں کر سکتی، اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ تو ان مومنٹس پہ آپ یہ سوچیں کہ اف یو ار گونا ریجیکٹ سم تھنگ ویلیوبل ان دس دنیا فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ is gonna reward you with much bigger things in the most beautiful manners. لٹرلی میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے حجاب کی وجہ سے بہت بڑی بڑی آفرز ریجیکٹ کیے ہیں. دے ڈو ناٹ ریگریٹ اٹ، دے آر ہیپیئر ان دیئر لائفز. اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ آپ کو نوازتے ہیں ان امیجنیبل ویز. ایسے جب زندگی کے اندر جو ہے وہ پوائنٹس آئے نا، اپنی جو نگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھا کریں اور جسٹ نو کہ آپ کے جو پرووائڈر ہیں نا ان کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. تو یہ صرف آپ کے لیے وہی چیز نہیں رہے گی، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج تھا، ایک آزمائش تھی، تو اس کو بیوٹیفلی جو ہے وہ ہینڈل کریں اور یہ مت سوچیں کہ اللہ غلط کر دیا میں نے اور شاید وہ میں ایکسیپٹ کر لیتی آفر اور یہ اس پہ کمپرومائز کر لیتی تو آج میری زندگی بہت آسان ہوتی، سارے مسئلے حل ہو جاتے. بٹ یو ڈونٹ نو کہ آپ کے ریجیکٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ مسائل کس طرح سے حل فرمانے ہیں جو آپ کبھی مطلب سوچ بھی نہیں پاؤ گے کہ کس طرح سے وہ سولوشنز آپ کو دے گا انشاءاللہ. سو جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویژن behind this hijab, try to love hijab and just trust the process throughout your life inshallah. اس چیز کو بہت کلیئرلی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں اور رائٹ ڈاؤن کر لیں دیٹ حجاب جو ہے از کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی کوئی اسکیپ نہیں ہے، یہ چوائس نہیں ہے. یو کین بیوٹیفائی دا وے یو وانٹ بٹ ان لمٹس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئرلی مینشن کرتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز آپ کو بتائی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیر آر سو مینی بینیفٹس. فار ایگزامپل اگر کوئی فیمیل حجاب لے کر باہر جاتی ہے تو اٹ میکس ویری ایزیئر فار ہر ٹو انٹریکٹ ود مین اور ود وائڈر کمیونٹی ان ویری ریسپیکٹفل وے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹو سم ون کہ میرے سے اتنا فاصلہ رکھیں. آپ کا حجاب یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یو آر گیونگ ریسپیکٹ ٹو یور سیلف. ایون آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس کہ کیونکہ میں نے دونوں لائفز گزاری ہیں. میں نے حجاب کے بغیر بھی ایک پارٹ آف مائی لائف ہیز بین اسپینٹ اینڈ آئی آلسو ہیو ایکسپیرینسڈ لائف ود حجاب. تو یقین کریں اٹ ہیز براٹ می ایمینس رسپیکٹ. اچھا یہاں پہ یہ چیز واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ حجاب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سر کور کر لیا ہے، عبایا پہن لیا ہے. حجاب جو ہے نا وہ اگر ڈیپر پرسپیکٹو پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کا بہت ہی وائڈ مطلب ہے. حجاب ڈزنٹ مین اونلی ٹو کور یور سیلف. اس میں آپ کی دا یوز آف یور لینگویج بھی آ جاتا ہے کہ آپ کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. آپ کی زبان کا پردہ آتا ہے اس میں، آپ کے اخلاق کا پردہ آتا ہے اس میں آپ کے جو ہے وہ باڈی لینگویج کا پردہ آتا ہے، آپ کی نظروں کا پردہ آتا ہے کہ سر پہ اسکارف لیکن آپ ہر ایک کو جو ہے وہ غلط چیزوں کو بھی اور پھر ڈفرینٹ ایون سوشل میڈیا کی بھی بات کریں تو آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، اس چیز کا آنکھوں کا پردہ بھی آ جاتا ہے، کانوں کا پردہ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کی باتیں نہیں سنو، زبان میں آپ کسی کی جو ہے وہ بدگوئی نہیں کرو. تو مطلب ہر چیز کا پردہ ہے، ہر چیز کا حجاب ہے. جب میں نے یہ حجاب اڈاپٹ، کیونکہ میرا اڈاپٹ کرنے کا جو ویژن تھا نا وہ ڈفرینٹ تھا. میں نے سوللی جو ہے نا وہ ایک کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈیولپ کرنے کے بعد ایک اس ویژن کے ساتھ حجاب کو اڈاپٹ کیا. تو میرے ذہن میں وہ ساری چیزیں کیونکہ میں سیکھ رہی تھی الحمدللہ، تو وہ ساری چیزیں تھی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے آپ کے اوپر یہ حجاب، مطلب اس سینس میں کہ دین یو آر ریپرزینٹنگ اٹ ایز ویل ٹو دوز پیپل جو اس کو نہیں کر رہے، ٹو دوز گرلز جو نہیں کر رہی. تو آپ کو حجاب کے ساتھ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ بات کس طرح سے کر رہے ہو، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ وہ آؤٹ آف باؤنڈری جا کے جو ہے وہ شوخے نہیں ہو رہے اینڈ ایوری تھنگ نا. کہ جب میں نے یہ چیزیں ساری اڈاپٹ کرنا شروع کی تو ایکسپیرینس کی چیز کہ دیر وڈ بی گائز اراؤنڈ می. فار ایگزامپل ہم کسی ایک پروجیکٹ پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں یا ایونٹس آ گئے ہیں جہاں پہ، کیونکہ میں ہمیشہ کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، ڈبیٹس ہوں، کمپٹیشنز ہوں یا جو
परफॉर्मेंसेस हों, कंपेयरिंग करनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई डू रेसिटेशन एज वेल। तो जब इस तरह की मामलात आ जाते हैं, जब आपको इंटरेक्ट करना पड़ जाता है, तो देयर इज़ अ सर्टेन वे कि आप उनसे इंटरेक्ट करो ना, तो ऑटोमेटिकली व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड कि दूसरी लड़कियां जो नहीं करती उनके साथ जो है वो उनका वे ऑफ इंटरेक्शन और वे ऑफ कंडक्ट डिफरेंट होता होता था। और विद मी बिकॉज आई मैं एग्जैक्टली। हर लेवल को जो है वो आपने अपने सामने जो है वो रखना होता है विद दिस हिजाब। तो मैं देखती थी कि मेरे साथ उनका जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट और इंटरेक्शन डिफरेंट होता था, और उनको ऑटोमेटिकली ये चीज जो है वो पता होती थी कि देर आर सर्टेन बाउंड्रीज इसके साथ इंटरेक्ट करने में और किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। और ये चीज तो इवन बहुत सारी अब वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे, हम वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में एंड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, हिजाब को प्रमोट कर रहे हैं। और इवन मैंने बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज सुने, उन्होंने ये बोला है हमारे अंदर जो है ना वो एक स्ट्रेंज रिस्पेक्ट पैदा होती है एक हिजाबी वुमेन को देख के, और हमें पता होता है कि देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज, हमने उनसे किस तरह से डील करना है या बात करनी है, या दे विल नॉट ना हाथ डायरेक्ट नहीं करेंगे आपकी तरफ कि आप हैंडशेक करो, दे नो समहाउ कि हमने इससे हाथ नहीं मिलाना। अदरवाइज अगर कोई दूसरी लड़की होती है माइट डायरेक्ट देयर हैंड्स टू देम। तो ये एक चीज है कि ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली। इट ब्रिंग्स यू दैट या इमेंस रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन अराउंड यू। तो अब देखो ये कितना बड़ा एक इसका फायदा है कि हिजाब का। फिर मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो स्कार्फ तो कर लेती हैं, लेकिन उनका फिर कोड ऑफ कंडक्ट और वो दूसरी चीजें उस तरह से नहीं उन्होंने डेवलप की होती हैं, अपनी अपना कैरेक्टर और अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी अपनी वैसे द यूज ऑफ देयर टंग और उनकी लैंग्वेज। जाहिर है हर चीज का फिर जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। समर्स हैं तो ऑफ कोर्स वेदर इज़ वेरी हॉट। अब जब आप हिजाब लेकर बाहर जाते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग ट्रायल आपके लिए कि इस तरह वेदर है एंड यू आर स्वेटिंग बैडली। लेकिन अब ये आपको एक सब्र पैदा करता है, जस्ट लाइक द अदर थिंग। जैसे आप यू आर फास्टिंग, ये भी इस्लाम में उसी तरह आपको इसका अजर मिल रहा है, दैट यू आर फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी ये तो आपके लिए, इफ यू आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सच थिंग, तो ये तो आपके लिए एक जिहाद के बराबर हो गया ना, कि आपने उस चीज को फॉलो किया है। फिर कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस हिजाब देता है मुस्लिम वुमेन को, आई थिंक वो कोई भी चीज उस तरह आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। Now the thing here is Noor, exactly this point ke when you do hijab and when you strongly remain steadfast on it, it brings that thing in you ke getting liked is beyond looks. हमारे on the back of mind यही चीज होती है ना एक के अगर हम बाल खोलेंगे और अपनी जो भी एक्सेसिव ब्यूटिफिकेशंस हैं उनको प्रोमिनेंट करेंगे एंड एवरीथिंग, तो हमें हमें यही होता है कि हम दूसरे हमसे अट्रैक्ट होंगे एंड दे आर गोना लाइक अस। तो अब आप सोचो कि वी आर नॉट गोना स्टे अट्रैक्टिव थ्रू आउट आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जब वी आर नो मोर अट्रैक्टिव। क्या आप चाहते हो कि आप यही एक क्राइटेरिया रखो किसी का आपको पसंद करने का कि वो जस्ट वो आपको लाइक करे थ्रू योर लुक्स एंड थ्रू योर अपीयरेंसेस? तो ये चीज हमारे अंदर जो है वो इस चीज को भी मोटिवेट करती है, प्रमोट करता है हिजाब, कि आपको पसंद करने का क्राइटेरिया सिर्फ आपकी अपीयरेंस और आपकी लुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस ब्यूटी एंड ये सब कुछ इट इज नॉट इटर्नल। इसने जो है इट हैज एन एंड, इसने एक टाइम पे आके जो है वो खत्म हो जाना है, फेड हो जाना है, चले जाना है। तो क्या होगा फिर कि जिस चीज के जरिए आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो वो फिर उस टाइम अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। वो जो भी इंसान, अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो थिंक अबाउट दिस कि आपकी जो अपेयरेंस है उससे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी मेंटालिटी, आपकी जो है पर्सनालिटी और आपका फेथ। ये चीजें जब आपकी ज्यादा स्ट्रांग होंगी ना, तो फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कभी फेड नहीं हो सकती। ये जो आपकी क्वालिटीज है ना, ये चाहे आप बूढ़े हो जाओ, चाहे आपकी अपेयरेंस फेड हो जाए, रिंकल्स पड़ जाए, ऑपरेशंस हो जाए, चेहरा जल जाए, कुछ भी हो जाए, ये चीजें आपकी कभी फेड नहीं हो सकती। और इन चीजों की जो अट्रैक्शन होती है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जो है वो अपनी मेंटालिटी, इन चीजों को जो है वो अगर हम स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफाई करने की ज्यादा फिक्र करें और करने पे ज्यादा गौर करें, तो ये जो फिजिकल अपीयरेंसेस वाली चीज है ना, वो देन इट डजंट मैटर दैट मच। इस चीज के ऊपर भी अगर हम गौर व फिक्र करें कि हमारी यूनिवर्सिटीज में
اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یا جتنے بھی کو ورکنگ ایریاز ہیں ان آور سوسائٹی مینلی، اگر ہم ماحول دیکھیں تو اگر کلیئرلی بولیں تو ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں جو فرینڈشپ کا ایک کانسیپٹ ہے، اور جس طرح بے تکلف ہو کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کچھ لحاظ نہیں رکھتے کہ لینگویج کیا استعمال کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کچھ لحاظ نہیں رکھتے کہ فزیکل ٹچ ہو رہا ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور ہم جو ہیں وہ ان کے سامنے بالکل بے پردگی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ یہ سوچے کہ اگر ہم اپنے بیک آف مائنڈ کہیں یہ سوچ رہے ہیں نا کہ شاید دیٹ پرسن اس کے لیے میں بہت ڈفرینٹ ہوں اور وہ میری رسپیکٹ ہی کرتا ہے اس لحاظ سے، وی ہیو نو آئیڈیا، آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بھی دوسرا انسان ہے نا اس کی مینٹیلٹی آپ کے بارے میں کیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ وڈ دیٹ سیم پرسن اگر ان کی مدرز ہیں یا ان کی سسٹرز ہیں تو کیا وہ چاہیں گے کہ وہ ان کی بہنیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح کسی گروپ آف گائز کے ساتھ بیٹھیں اور اس طرح سے بات کریں، اور یہ جو فزیکل ٹچ والی ایک بے تکلفی ہے اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کو جو ہے وہ پریکٹس کریں؟ وہ کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ، کیونکہ اب آپ خود دیکھو وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے۔ تو آپ خود سوچو نا، اس چیز کو ریئلائز کرو اینڈ پروٹیکٹ یور سیلف۔ وہ مردوں کی بات کریں تو وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ اپنا پردہ پریکٹس کر رہے ہیں، وہ نگاہوں کا پردہ پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد ان کے انوائرمنٹ میں خواتین ایسی ہیں جو نہیں کر رہی پردہ پریکٹس، اور ان کی باتیں ایسی ہیں بہت انوائٹنگ، اور ان کے ساتھ وہ کانورزیشنز ایسی کرتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف۔ تو یہاں پہ وہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغ کے اندر اگزامپل لے کے آئے کہ انہوں نے اتنی بڑی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ زلیخا نے ان کو ایک اتنے انوائٹنگ انوائرمنٹ کے اندر جو پرووک کرنے کی کوشش کی اور ان سے جو ہے وہ ایڈلٹری پرفارم کروانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسی ٹائم بیک آف کیا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب فرمائی اینڈ ہی پروٹیکٹڈ ہمسیلف، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگی اینڈ ہی بیکڈ آف۔ تو آپ خود سوچیں، یقین کریں، یہ چھوٹا سا ایک سٹیپ ہوتا ہے، آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہیوج سینس کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیتی ہیں۔ تو جب یہ بالکل شروع والا ہی پوائنٹ ہو نا، صرف یہ دیکھنے والا ہی پوائنٹ ہو، تو اس سے آگے جائیں ہی نہیں، سوچ تک اس چیز کو لے کے جائیں ہی نہیں، کیونکہ آپ تھنک کرتے 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 بہت آگے چلے جاتے ہو، پھر وہ باؤنڈریز کراس ہوتے 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 آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ صرف ایک دیکھنے والی چیز سے شروع کر کے آپ کہاں پہ آ کے گرے ہو۔ تو وہاں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو بیک آف کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اگنور کریں ان خواتین کو بھی جو آپ کے ارد گرد اس چیز کو پریکٹس نہیں کر رہی ہیں، آپ کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ مجبور کر رہی ہیں، وہ تو بیک آف کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اینڈ فار مین آئی وانٹڈ ٹو کوٹ دس کہ create your boundaries and stay strong on them۔ اپنے رول ماڈلز اس طرح بنائیں جس طرح آج بیکاز آف دا سوشل ایرا ہم نے اپنے رول ماڈلز بنائے ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، اس طرح ہیں۔ یور رول ماڈل شوڈ بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر جو ان کو فالو کر رہی ہیں آج کے دور میں، یو ہیو ٹو فالو دیم، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ ماڈریٹ لائف دے آر لیونگ۔ حجاب آپ کو کسی چیزوں سے روک نہیں رہا، دیٹ بہت سی سکسیزفل وومن ہیں who are hijabi, who are niqabi, and they are so successful. So you have to surround yourself with that sport as well. What is eternal is your inner beauty. کہ آپ کی اگر خوبصورتی چہرے کی نہیں بھی رہے گی تو you will be beautiful even in your 50s, in your 60s. ایگزیکٹلی نور، ایسا ہی ہے۔ تو فار مائی دو سسٹرز جو بھی اس زون میں ہیں کہ حجاب کرنا چاہتی ہیں اور نہیں بھی کر پا رہی، ان کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز کہیں نہ کہیں آ رہی ہے نا کہ میں حجاب کروں، تو یقین کریں، ٹیک اٹ ایز اے سائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہی وانٹس یو ٹو بی ان دیٹ پروٹیکشن۔ تو اس کو اللہ پاک آپ کے لیے اس فیصلے کو آسان کرے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو اڈاپٹ کریں۔ یو ہیو نو آئیڈیا واٹ اٹ از گونا برنگ یو ان یور لائف۔ اور ایون اگر آپ حجاب کرنا چاہتے ہو نا، آپ کی فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں آ رہی، کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کر رہا ہے جس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہو، تو میری جان جسٹ اگنور دوز کامنٹس، اور اس چیز پہ اسٹیڈ فسٹ رہو کہ جس کو سوچ کے اس عظیم اسٹرگل کو کرنے کا اسٹارٹ اپ لیا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کے لیے آسان بھی فرمائیں گے، اور جتنی آپ کو ہارڈ شپس اور ٹرائل سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ بلیسنگز دینی ہے اور نوازنا ہے۔
May Allah Pak make it easy for you all. So remember, okay, remaining steadfast on hijab is a journey. So it's okay to face challenges. It's okay to be rejected sometimes. It's okay to compromise sometimes. उन चीज़ों पे जो आपको हिजाब को उतारने पे कह रहे हैं तो उन चीज़ों को compromise करते हैं. So remain steadfast and stay committed, stay strong and stay blessed. बस इसी पे कंक्लूड करते हैं. वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम जितने पॉइंट्स हमसे कवर हो सकते थे हम वो करें. एट द एंड वी रियली वांट टू प्रे कि अल्लाह पाक जो है वो हम सबको इस अपॉर्चुनिटी से नवाजें. और इफ़ नूर एंड आई वी बोथ has said anything in both of our videos जो सही थी, बिल्कुल हमारा कमाल नहीं है. It is only by Allah subhanahu wa ta'ala and the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if we said anything that is not correct, तो आप हमारी इस्लाह करें. You can tell us in the comment section. और if you have anything to share, you can tell us in the comment section. कोई challenge है, कोई चीज़ face कर रहे हो तो आप हमें बताएं हमारे comments में. और we'll try our best अगर हम उसको जो है वो communicate कर सकें. Also, if you guys wanna say anything और videos के बारे में कोई topic suggest करना चाहते हैं या कोई query है तो you can drop us a DM on our Instagram. We'll provide the link of our Instagram in the description. It is Noor and Rabia, NourandRabya. So this is our Instagram. We can get connected over there as well. We will see you into the very next video. Till then, take care, Allah Hafiz, and remember us in your prayers.